میرے بھائیوں کرام، معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 دنوں سے واقعہ معراج چل رہا ہے۔ یہ معراج اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس موقع پر وہ عظیم مراتب عطا فرمائے، ایسا مقام بڑھایا کہ کسی نبی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ اسی معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو وہ نشانیاں دکھائیں کہ جو پہلے کسی نبی کو نہیں دکھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید تیسری پہلی آیت میں فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ پھر آگے مسجد اقصی کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ مسجد اقصی جس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اس کے ارد گرد برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں، کیونکہ وہ ملک شام ہے، اور ملک شام انبیاء کی سرزمین ہے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام ملک شام میں آئے ہیں، تو انبیاء کی سرزمین تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بھی وہاں تک لے گئے۔ اور یہ مسجد اقصی پہلا کعبہ بھی تھا، پہلا قبلہ تھا مسلمانوں کا، بعد میں بیت اللہ قبلہ بنا، تاکہ ایک دلیل بن جائے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ یہ پہلا قبلہ تھا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے ہیں، کیونکہ معراج سے پہلے اللہ کے نبی وہاں نہیں گئے تھے۔ تو معراج کے وقت اللہ نے اس قبلے اول کی بھی سیر کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے اس مسجد اقصی کی بھی عظمت اور شان بڑھ گئی۔ جس طرح مسجد حرام بیت اللہ میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کے برابر اجر ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اس کا بھی مقام بڑھ گیا۔ مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور اسی طرح بیت المقدس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے ایک روایت کے مطابق وہاں بھی 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، تو بہرحال وہاں اس کے مقام و مرتبے کو بھی بڑھا دیا کہ قیامت تک کے لیے کہ اگر اللہ موقع دے بیت المقدس جانے کا تو وہاں بھی بندے کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس، کہ جن کی طرف سفر کرنا بھی شریعت میں جائز ہے اور باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے ان 3 مساجد کی طرف سفر کرنا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک اللہ تعالیٰ لے کے آگے فرمائے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائیں۔ اور یہ سارا جو معراج کا واقعہ ہے، عجیب مناظر اللہ کے نبی نے دیکھے۔ آپ نے گزشتہ خطبات میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس کی طرف جب لے جایا گیا تو راستے میں کئی مراحل پر روکا گیا اور وہاں کی زیارت کروائی گئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسے جو برکت مقام ہوتے ہیں وہاں جانا بھی کار ثواب ہے، اور اسی طرح وہاں سے برکتیں حاصل کرنا بھی یہ شریعت سے ثابت ہے، اور وہاں نوافل پڑھنا جا کے یہ بھی عین اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی 2 نفل وہاں جا کر پڑھے ہیں۔ تو راستے میں بیت اللحم آیا، اور اسی طرح کوہ طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مختلف مقامات پر۔ تو پھر آخر میں مسجد اقصی تک یہ براق سواری لے کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں بھی جب مسجد اقصی میں یہ سواری سے اترے ہیں تو جبریل امین نے جو صخرہ بیت المقدس، ایک چٹان ہے بیت المقدس کے قریب، وہاں انگلی سے اشارہ کیا تو اس چٹان کے اندر سوراخ ہو گیا۔ تو وہاں پھر براق سواری کو حضرت جبریل امین نے اس سوراخ کے ساتھ جو رسی تھی اس کے ساتھ باندھ دیا تاکہ کہیں یہ غائب نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء وہاں موجود تھے، اور مسجد میں داخل ابھی نہیں ہوئے تھے۔ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں شہد تھا، ایک روایت کے مطابق دودھ تھا، اور ایک میں شراب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی، اس وقت شراب پی جاتے تھے، لیکن کچھ ایسے مقدس بندے تھے جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے کہ اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب، بلکہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی کبھی
شراب نہیں پیتی، قریب تک نہیں جاتے تھے۔ تو 2 پیالے پیش کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند کیا اور وہ لے کر پی لیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے فطرت پر عمل کیا ہے اور دودھ کو پسند فرمایا ہے۔ تو دودھ ایک مکمل غذا ہے اور بہت قیمتی اللہ کی یہ نعمت ہے۔ ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے بڑی نعمت جو بچے کو ملتی ہے وہ دودھ ہوتا ہے، جس کو اللہ ماں کی چھاتی میں پیدا کرتے ہیں۔ اگر دودھ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل تھا، وہ بھی پیدا فرما دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دودھ جیسی نعمت کو پیدا فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ دودھ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی، پیاس بھی بجھا دیتا ہے، بھوک بھی ختم کر دیتا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ دودھ ایک مکمل غذا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر دودھ پیش کیا جاتا تو اس کو رد نہ فرماتے، اور اس دودھ کے لیے اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ اس میں برکت بھی دے اور ہمارے لیے اس کو بڑھا بھی دے، یعنی اس کے بڑھانے کی بڑھنے کی بھی دعا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو وہاں دودھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو جبریل امین نے وہاں دعا دی کہ یا رسول اللہ نے فطرت پر عمل کیا ہے، اگر شراب کو پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں، استقبال کے لیے انتظار ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مصلی کی جگہ خالی ہے اور وہاں سب سوچ میں ہے کہ آج کون آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی سوچ میں ہے کہ میں تو ابو البشر ہوں، ساری کائنات کا باپ ہوں، شاید آج مجھے حکم ملے کہ جاؤ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ جا کر نماز پڑھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، بڑے بڑے حضرات وہاں موجود تھے، حضرت نوح نجی اللہ، لیکن آج کس کو مقام ملتا ہے؟ حضرت جبریل امین نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی میں لا کر کھڑا کر دیا کہ آج اللہ رب العزت تمام انبیاء کو بھی دکھانا چاہتے ہیں پریکٹیکلی کہ جس کا مقام سب سے زیادہ ہے وہ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کروائی انبیاء علیہ السلام کی۔ یہاں چند ایک مسائل ہیں چونکہ یہ واقعہ صرف محض واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، جو مسائل سامنے ہیں کہ انشاءاللہ ان پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ صرف واقعہ تو آپ نے سنے ہوں گے، ان سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، جو اس کے آثار، جو حکمتیں ہیں اس کی، جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں، ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاکہ ہمارے سامنے آ جائے، ان کا کردار سامنے آ جائے تفصیل کے ساتھ۔ اب یہاں ہمارے یہاں ایک بہت الٹ رواج ہے، دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ نمازی بعد میں آتے ہیں، امام سے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ بس اوقات بعض مساجد میں تو ایسا ہوتا ہے ایک نمازی بھی نہیں ہوتا، امام سے مصلی پہ پہلے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ امام کی شان نہیں ہے، بلکہ مقتدیوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ پہلے مسجد میں آئے، امام بعد میں آئے۔ یہاں دیکھیں امام بعد میں آ رہا ہے اور سب نبی انتظار میں کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے، مقتدی پہلے موجود ہے، امام بعد میں آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ اگر امام لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقتدیوں کو چاہیے، ان پر لازم ہے کہ پہلے مسجد میں۔ ہمارے یہاں الٹ زمانہ آ گیا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ یہی آج جمعے کا وقت ہے، جب ٹائم ہو جائے گا نماز کا مسجد بھر جائے گا، اور اب چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں بھی چاہیے اس مسائل پر غور کریں، جو مقصد ہے ہمارا، جس کی تعظیم ہے آج کے دن، کتنی زیادہ تعظیم احادیث میں آتی ہے کہ یہ جمعے کا دن میری امت کے لیے عید کے برابر ہے، عید کا دن قرار دیا گیا۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو جمعے والے دن سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گائے کی قربانی کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر بکری ذبح کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ایسے اجر جیسے لیٹ ہوتے جاتے ہیں اجر کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے، جو رجسٹر جن کے بعد ہوتے لکھ رہے ہوتے ہیں کون آ رہا ہے، جب خطبے کے لیے امام کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، پھر کسی کا نام نہیں لکھتے۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ جب دوسری اذان ہوتی ہے پھر مسجدوں کے کا رخ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے۔ ایک دن اللہ نے دیا ہفتے میں تعظیم کا دن، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے جو افضل دن ہے، کوشش کریں سب سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں، سب سے پہلے مسجد میں بیٹھیں، یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ مسجد میں پہلے بیٹھنا، نماز کا انتظار کرنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نماز کا انتظار کرنا بھی نماز پڑھنے کی طرح ہے، بندہ ایسے جیسے نماز میں مشغول ہے اس طرح اس کو اجر ملتا رہتا ہے، تو کتنے بڑے اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ تمام
انبیاء بیت المقدس میں موجود ہیں، امام جو ہے وہ بعد میں آ رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، امام اگر لیٹ ہو جائے، بعض مساجد میں ایک منٹ لیٹ ہو جائے تو امام کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ ہم امام کا مقام و مرتبہ نہیں پہچانتے، اس کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ یہ امام ہماری نمازوں کا ذمہ دار ہے۔ ہم نے اس کو بڑا سمجھا ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے، ہم اس کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام کی نماز درست ہوگی تو مقتدی کی نماز ہوگی، اگر امام کی نماز درست نہیں تو مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ امام کو ہم نے بڑا سمجھا ہے، مصلی کا وارث بنایا، مصلی اس کے حوالے کیے، تو اس کے شایان شان، اس کے مقام و مرتبہ کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم کیا تھوڑا سا امام لیٹ ہو جائے، بعض مساجد میں بے عزتی کر کے رکھ دیتے امام کی، خود بھائی کتنی دیر باتیں کرتے رہتے، وہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ میرے سالوں میں جاتے چند ٹکڑوں کی خاطر 2 گھنٹے انتظار کرتے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن امام 2 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ امام کا مقام و مرتبہ نہیں، اس کی توہین و تذلیل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ وہ منصب ہے جس کو آج کے پرفتن دور میں لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے اگر یہ لوگ نہ رہیں، یہ علماء حضرات جن کو اللہ نے دین کا وارث بنایا ہے، یہ نہ رہے تو ہماری نسلوں کو کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ اتنی زیادہ بے ادبی اور گستاخیاں ہو رہی جس کی کوئی حد میں چھوٹی چھوٹی بات پہ طنز و تشریح، اور اگر کوئی بات کر دے تو بات پر بے عزتی کا کوئی بات نہیں سنتا، امام پہ آپ کے روب نکالتا، یہ شریعت نہیں ہے۔ ہم اس کا مقام و مرتبہ سمجھیں، یہ کوئی بات کرنے کا مقصد کسی جو پر کوئی طنز کرنا مقصد نہیں ہے، یہ ایسے مسائل ہیں جو عام طور پر بیان نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے بات ایسے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب تم نے یہ مسئلہ ممبر پہ کیوں بیان کر دیا؟ ہمارا علماء کا کام کیا ہے؟ مسائل سے لوگوں کو روشناس کرنا، لوگوں کو بتانا۔ ہمارے یہاں مزاج الٹ ہو گیا، اگر تو ہمارے مزاج کے مطابق مسئلہ ہوگا تو ہم لیں گے، اگر مزاج کے خلاف مسئلہ ہو گیا ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا جو فرمان سامنے آ جائے آدمی اپنا سر جھکا لے کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ بات ہو رہی تو میرے نبی کی ہو رہی، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر ان لوگوں سے کوئی محبت کرے گا تو اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی صحابہ کی محبت نہیں، وہ ان لوگوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے امام اگر لیٹ ہو بھی جائے تو خیال کر لینا چاہیے، انتظار کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس اوقات ایسا ہو جاتا، تاخیر ہو جاتی۔ دیکھیں امام بھی ایک انسان ہے، عین موقع پر وضو ٹوٹ سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ بن سکتا ہے، کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کا 1-2 منٹ لیٹ آنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، اگر کوئی ایسا آدمی حرکت کرتا بھی ہے ساتھ والے اس کو سمجھا دیں بھائی پھر کیا ہے، اب باہر اتنا انتظار کرتے ہیں، یہاں اگر انتظار کر لیے تو کیا ہو گیا۔ اسی طرح ایک معاملہ یہ ہوتا ہے، امام صاحب بیان کر رہے ہیں، اب جب ٹائم ہو جاتا ہے سب کی گھڑیوں پہ نظر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں عام طور پر جو گھڑیوں پہ دیکھتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل آخری وقت میں آتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے بات کیا ہو رہی، کیا موضوع چلتا ہے، وہ شروع سے سن رہے ہیں۔ وہ اگر لیٹ ہو بھی جائے تو کچھ نہیں کہتے۔ جو بائک لیٹ آتے ہیں وقتی طور پر صرف 2 ٹکریں ماری اور بھاگ کے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ذرا مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ اور ایسی یہ مسجد ہے، مسجد کا ماحول ہے، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، دل میں عاجزی انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو یاد رکھیں ہماری باتوں کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ہماری باتوں کی، بلکہ اللہ کی ذات سمد ذات ہے۔ ہم عبادت کرتے تو اپنے لیے کرتے ہیں، کوئی اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو جاتا، اور اگر ہم گناہ کرتے تو وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی بادشاہت میں کمی نہیں آتی، سمد ذات ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور شریعت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اپنی عقل میں دین کو نہ دیکھیں، شریعت کو دیکھیں کہ میری شریعت، میرا دین مجھے کیا کہتا ہے، اس مقام پر اس کے مطابق فیصلہ کریں تو کامیابی ہے۔ اگر عقل پر برکھیں گے تو یاد رکھیں دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مصلی پر تشریف فرما ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، ہمارے نوجوانوں میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ امامت کروانے والے امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیچھے پڑھنے والے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کے صفحے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے محبوب پیغمبر یہ 7 آیتیں جو سورہ فاتحہ ہے میں نے صرف آپ کو عطا کی، کسی نبی کو یہ سورہ فاتحہ میں نے عطا نہیں کی۔ اب سورہ فاتحہ صرف اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، یہ قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا، کسی اور نبی پر یہ نازل نہیں ہوا، کسی اور نبی کے علم میں یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے،
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، کسی نبی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام کی نماز ہو گئی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے تو ہماری بھی ہو جاتی ہے، اس لیے ایسے شکوک و شبہات میں نہ پڑے۔ جب امام ہم نے بنا دیا، امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہے، اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے، بے شمار احادیث ہیں اس پر۔ ہم فقہ حنفی کے فالوور ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہیں، وہ شخصیت ہے جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے۔ اور یہ قائل ہے اس بات کی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو پیچھے خاموشی سے سننا یہ مقتدیوں پر لازم ہے۔ اس لیے جب انبیاء کی نماز ہوگی تو ہماری بھی ہو جائے گی، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ قرات سنیں گے، آواز آ رہی ہو تب بھی خاموش رہیں گے، آواز نہیں آ رہی تب بھی خاموش رہیں گے، کیونکہ امام ہمارا بڑا ہے۔ قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو امام کی قراءت وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نماز ہوگی، ہم بھی نہیں پڑھتے تو ہماری بھی نماز ہو جاتی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جہاں جائیں گے ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہاں امامت کروائی، یہ مقام و مرتبہ انبیاء علیہ السلام کو دکھایا کہ یہ میرا محبوب ہے جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ وہاں بھی امامت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صخرہ بیت المقدس پر میں آیا تو وہاں معراج اتاری گئی۔ معراج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھی۔ معراج، مرقات، سلم، یہ سیڑھی کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں سے آسمانوں تک سیڑھی اتاری گئی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین وہاں سے جانے لگے۔ اب وہ سوالات پیدا ہوتے کہ اتنی بڑی سیڑھی کیسے؟ یاد رکھیں آج کل کے دور میں تو سمجھنا آسان ہے، آج کل ایسی ایسی لفٹیں ایجاد ہو چکی ہیں، چند سیکنڈوں میں آدمی کئی منزلیں طے کر جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا ایک نظام تھا۔ یہ معراج کا سارا واقعہ ایک معجزہ ہے، معجزہ کہتے ہیں اسے جو عقل کو عاجز کرتے، جو عقل میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف اٹھے ہیں، جبریل امین ساتھ پہلا آسمان آتا ہے، وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ باقاعدہ صحیح بخاری بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ آسمانوں کے کوئی دروازے نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، حدیث کہتی ہے کہ آسمانوں کے دروازے جن کو کھٹکایا کیا اور جبریل امین ان کو کھٹکھٹانے والے ہیں۔ تو ہم قرآن اور حدیث کی ماننے کے سائنس سمجھ میں آئے کہ مان لیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی، جو نہیں تو قرآن کے مطابق ہوگی چھوڑ دیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آسمان کے دروازے قرآن مجید میں وفدیت السماء وکانت ابوابا، قرب قیامت بھی ایسے ہوگا آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے بن چکا ہوگا۔ تو یہ آسمانوں کی طرف اٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں اپنے محبوب کو کہ میرا آسمانی نظام کیا ہے، کیسے میرے پہرے دار وہاں بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہوئے، جبریل امین سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کیا کیا ان کو بلایا گیا ہے خود ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ان کو بلایا گیا ہے، اللہ نے ان کو اپنے عرشوں میں بلایا ہے۔ تو آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور سب فرشتے مرحبا مرحبا استقبال کرتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلے آسمان پر جاتے ہیں اور سب فرشتے ساتھ ملتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دیکھتے ہیں آدمی ہے بڑا لمبا قد ہے اس کا۔ جبریل سے بولتے ہیں جبریل یہ کون آدمی بڑا لمبا قد ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو، جاؤ خود جا کر ان کو سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام کیا وہاں پہ، اور انہوں نے آگے جواب دیا اور مرحبا مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بابن الصالح، یہاں کہا کہ اے میرے نیک بیٹے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر تجھ پر بھی سلامتی ہو، ان کو مرحبا کیا، استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، باپ ہیں ساری کائنات کے، اپنی دائیں طرف نیک روحوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بد روحیں ان کی اولاد میں ظاہر باپ تو باپ ہوتا ہے، اولاد نافرمان بھی اس کے لیے تو اولاد ہی ہوتی ہے، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو گناہ گار روحیں سامنے ہوتی ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد نافرمانی کی طرف نکل گئی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کا استقبال کیا آدم علیہ السلام نے بھی۔ وہاں سے فرماتے ہیں کہ ثم عرج الی السماء الثانیہ، پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، وہاں جا کر وہی سوال، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے آسمان پر گیا، فرشتوں نے استقبال کیا، مرحبا کیا،
اور وہاں میری دو نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ وہاں سے میں تیسرے آسمان کی طرف مجھے اٹھایا گیا، تیسرے آسمان پر میں گیا تو وہاں ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالاخی الصالح، میرا نیک بھائی آ گیا، بھائی کیا کر انہوں نے بلایا، وہاں ملاقات ہوئی۔ پھر آگے چوتھے آسمان کی طرف فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر جب میں گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں نے جب یوسف کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا، اور اللہ کی قسم ان کو کائنات کا آدھا حسن عطا ہوا ہے۔ ایسے خوبصورت ہے یوسف علیہ السلام کہ کائنات کا آدھا حسن ایک طرف اور آدھا صرف اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا ہوا ہے۔ تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو وہاں ملاقات ہوئی۔ پھر آگے پانچویں آسمان کی طرف مجھے اٹھایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ نمائن چیز ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت بڑی گھنی داڑھی، سفید داڑھی ہے، سینے تک داڑھی آتی ہے، اور وہ بڑا خوبصورت ایک آدمی بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کھڑا نہیں ہوا استقبال کے لیے، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، جاؤ جا کر ان کو خود سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے جا کر سلام کیا، اور ان میں بھی مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بابن الصالح، میرا نیک بیٹا آ گیا۔ پھر استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے دیکھ لو، جو میرا حلیہ ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہ وہ میرے ہم شکل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں ملاقات ہوتی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، پوچھا کہ یہ کمرہ کیا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، زمین پر کعبہ اللہ ہے جو انسانوں کا قبلہ ہے، اور یہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، زمین والا جو بیت اللہ ہے اس پر انسان طواف کرتے ہیں، اور یہ بیت المعمور ہے، یہاں 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک طواف کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جو فرشتہ ایک مرتبہ بھی آ گیا دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب اندازہ کریں اللہ کے لشکروں کی، وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کی تعداد کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ اب اندازہ کریں ایک فرشتہ جو آ گیا قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ فرمایا 70,000 فرشتے صبح سے شام تک طواف کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک طواف کرتے ہیں۔ یہ بیت المعمور ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے امت کے بارے میں بھی پوچھا، اور وہاں کہا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام عرشوں سے 7ویں آسمان سے اس امت کی خاطر سلام بھیج رہے۔ کیسی عظیم الشان امت ہے، کاش کہ ہم اس مقصد کو، اس منصب کو سمجھتے کہ کیا عظمت اور شان ہے اس امت میں آنے کی، لیکن ہم نے بالکل مقصد کو بلا دیا ہے۔ ہم بس صبح شام ایسے گزار رہے ہیں، غفلت میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا امتی ہونا ذرا سمجھیں کہ وہ امت ہے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں اس امت میں شامل کر لے۔ ایسے فضائل اور مناقب ہے اس امت کے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا خلیل اللہ کا وہ سلام کہہ رہا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، یہ سلام عرشوں سے آیا ہے، آپ بھی جواب دیتے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ان پر بھی سلامتی اور برکتیں اور رحمتیں ہوں جنہوں نے ہماری خاطر سلام بھیجا ہے۔ اور فرمایا ہے میرے محبوب اے اللہ کے نبی ایک پیغام اپنی امت کو دے دینا۔ وہ پیغام یہ ہم سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، لیکن وہ ہے چٹیل میدان، اس کے درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ درخت لگیں گے، باغات لگیں گے، مکانات بنیں گے، محلات تعمیر ہوں گے۔ تو یاد رکھیں وہاں کے جو چیزیں ہیں، محلات ہیں، ہر چیز ہم نے دنیا سے کمائی کر کے لے جانی ہے۔ جہاں دو نیکی کریں گے اس کا صلہ ہمیں جنت میں ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ، جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اس طرح جتنا بھی ہو سکے ذکر اذکار کریں، کوشش کریں ہماری زبان ہر وقت رطب اللسان رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر زبانوں میں جاری ہو۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ دیکھنا کیسی برکتیں نازل ہوتی، اللہ کی طرف سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ ہم غفلت سے ذرا نکلے، ہم اپنا مقام و مرتبہ سمجھیں کیا ہے، اور ہر وقت اپنا جو ٹائم ہے اس کو غفلت میں نہ گزارے، بلکہ یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے، جو گزر گیا دوبارہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارا ہر سانس وہ فضول میں نہ نکل جائے، بلکہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر شامل حال ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزار